الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے بھوک کی فضیلت اور کھردری زندگی، اس کی فضیلت، اور کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور دوسری جو نفس کی لذتیں ہیں ان کو کم رکھنے کی فضیلت، اور اسی طریقے سے شہوتوں کو ترک کرنا. ان ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ان تبذل الفضل خیر لک، بے شک اگر تم جو اضافی ہے، جو زائد ہے، وہ خرچ کر دو گے، انفاق کرو گے، کھپاؤ گے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَأَن تُمْسِكَهُ شَرٌّ لَكَ، اور یہ بات کہ تم فاضل مال، ضرورت سے زائد چیزیں، اسباب روک کر رکھو گے تو یہ تمہارے لیے برا ہے، بری چیز ہے. وَلَا تُلَامُ عَلَى کفافٍ، لیکن انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرے، برابر سرابر رہے، اس پر کوئی ملامت نہیں ہے. یعنی ایسی زندگی جس میں انسان اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے اہتمام کرے، کوشش کرے اور اس کے لیے محنت کرے، اور اتنا پسنداز بھی کرے، جمع بھی کرے کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو، کسی اور کے آگے سوال کرنے کی اس کو حاجت نہ رہے. تو فرمایا کہ اس پر کوئی ملامت نہیں. اور پھر اگلی بات فرمائی، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور اپنے انفاق، اپنی فیاضی، اپنی سخاوت، اس کا آغاز کرو ان لوگوں سے جو تمہارے عیال ہیں، جو تم پر ڈیپینڈنٹ ہیں. تو بہت ہی اہم حدیث ہے یہ، اور اس میں انسان کو جو زندگی گزارنی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ انسان کی زندگی جو انسان کو گزارنی ہے اس میں بہت اہم چیز جو ہے وہ مال ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں عربی زبان میں عیش کا لفظ بولا جاتا ہے اور معیشت کا لفظ بولا جاتا ہے ان معنوں میں نہیں. ہمارے ہاں تو معیشت اکنامکس کے لیے بولا جاتا ہے، جو انسان کے مالیاتی معاملات ہیں اس کے لیے بولا جاتا ہے. عربی زبان میں معیشت کا مطلب زندگی گزارنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بہرحال مال درکار ہے. یعنی انسان کو ایک تو ہے بالکل پریمیٹیو معاملہ ہے کہ پھل سبزیاں ہیں یا پھل لگے ہوئے ہیں یا جنگلات میں کچھ جڑی بوٹیاں ہیں جو سب کے لیے میسر ہیں، اس میں کسی کی ملکیت بھی نہیں ہے اور لوگ جہاں سے چاہیں اٹھا لیں اور چیز کھا لیں. لیکن جب تمدن آگے بڑھا ہے تو اس کے بعد پھر وہ چیز پیدا ہوئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایکسچینج کا تصور پیدا ہوا، ملکیت کا تصور پیدا ہوا، ایکسچینج کا تصور پیدا ہوا کہ کسی کی زمین ہے، وہ اس کی ملک ہے، اور وہاں پر وہ کوئی جنس اگاتا ہے، اور کوئی دوسرا آدمی ہے وہ کوئی اور جنس اگاتا ہے. تو ایک بارٹر سسٹم پیدا ہو گیا. جب ابھی پراپر کرنسی نہیں تھی تو بارٹر سسٹم تھا. میں جو اگاتا ہوں وہ میں لے جاؤں، کوئی جو ہے وہ گیہوں اگاتا ہے اس سے ایکسچینج کر لوں اور اس تبادلے کا کوئی نظام قائم ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کی بہرحال ضرورت ہے، اور اس دور میں تو خود بہت ہی ضرورت ہے. یعنی انسان پیدا ہوا ہے تو اس کو بہرحال خوراک چاہیے، بچے کو بھی خوراک چاہیے، اور بچے کے تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا چاہیے. تو اب پیچھے کوئی سسٹم ہونا چاہیے نا. کوئی والدین ہیں، ان کے پاس کچھ پیسے ہوں گے، ان پیسوں سے وہ بچے کو فیڈ کریں گے.
یا ماں کو فیڈ کریں گے، اس سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ اترے گا اور پھر وہ دودھ پلایا جائے گا، اور اس کا تن ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑے ہوں گے، کوئی کچھ بھی چیز ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے مال، روپیہ پیسہ، آج ہم روپیہ پیسہ اس کو کہتے ہیں، اسباب اس کی غیر معمولی اہمیت ہے اور ضرورت ہے۔ اور قرآن مجید اس کو کہتا ہے کہ یہ جو اموال ہیں یہ تمہارا زندگی میں جو قیام ہے نا، دنیا میں جو تمہاری اقامت ہے اور قیام ہے، اس کا ایک بنیادی ذریعہ ہے۔ تو مال گویا تمہارے لیے سسٹیننس کا ایک بنیادی ٹول ہے، اس کے بغیر انسان گزارا نہیں کر سکتا، یعنی زندگی گزارنا، زندگی کو برقرار رکھنا، جسم و جان کا رشتہ جو ہے وہ جوڑے رکھنا، یہ ممکن نہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ بھئی مال تو بہرحال انسان کو اس کی ضرورت بھی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جبلی طور پر انسان کے اندر اس مال کی محبت رکھ بھی دی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ انسان جو ہے خیر یعنی مال کی محبت میں بہت شدید۔ اب مال کے ساتھ انسان کو کیا معاملہ کرنا ہے، یہ ہے اصل بات۔ کیونکہ محبت بہت زیادہ ہے اور ہر ایک کے اندر رکھی گئی ہے، تو اگر یہ اعتدال پہ نہ رہے، اور جو ہمارے ہاں ایک جدید لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اگر یہ پیسے کی محبت شریعہ کنسٹرینٹ نہ ہو، یعنی شریعہ کنسٹرینٹ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول نے جو امر اتارا ہے، جو اخلاقی پابندیاں لگائی ہیں، جو احکامات نازل کیے ہیں، مطالبہ اصل میں یہی ہے کہ یہ جو مال تم کما رہے ہو اور جو صرف کر رہے ہو، یہ شریعہ کمپلائنٹ ہونا چاہیے یا شریعہ کنسٹرینٹ ہونا چاہیے۔ اور یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم پر واضح کر دی کہ قیامت کے دن جو 5 سوال بہرحال ہر ایک کو اس کا سامنا کرنا ہے، ان میں سے دو سوال یہ ہیں کہ وعن مالہ، سوال کیا جائے گا مال کی بابت، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، من این اکتسبہ، کہاں سے اکتساب کیا، کہاں سے کمایا، اور دوسری بات یہ کہ فیما انفقہ، کن چیزوں میں کھپایا، کن چیزوں میں صرف کیا۔ تو یہ حدیث اسی حوالے سے ہمیں ایک بہت بنیادی رہنمائی فراہم کر رہی ہے۔ یہ بات فرمائی کہ دیکھو اے آدم کے بیٹو، اگر تمہارے پاس اپنی ضرورت سے زائد مال ہے تو اس کے بارے میں بہتر رویہ یہ ہے کہ تم اس کو خرچ کر دو۔ ان تبذل الفضل خیر لک، جو ضرورت سے زائد ہے خرچ کر دو، سینچ کے نہ رکھو، روک کر نہ رکھو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جدید جو ہمارے ہاں جو پیراڈائم ہے اور جو لوگوں کو بات سمجھائی جاتی ہے مال کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ وہ سارا ایمفیسس ہے سیونگ پر، اور سیونگ کے لیے عربی زبان میں لفظ کیا ہوتا ہے؟ امساک، روک لینا، اپنے پاس تھام لینا، روک لینا۔ تو یہاں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ان تمسکہ شر لک، اگر تم اس کو روک کر رکھو گے، اپنے پاس روک لو گے تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ تو اس کو خرچ کر دینا تمہارے لیے اچھا ہے، اس کو روک کر رکھنا تمہارے لیے برا ہے۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ شر ہے اور یہ خیر ہے، اصل میں قرآن مجید میں یہ جو دونوں اصطلاحات ہیں، اصلاً خیر وہ ہے جو آخرت میں خیر ثابت ہو، اور اصلاً شر وہ ہے جو آخرت میں شر جو ہے وہ ثابت ہو۔ اس لحاظ سے کہا کہ یہ زندگی جو تمہیں گزارنی ہے، اور گزارنے کے بعد تمہیں دنیا سے رخصت ہونا ہے، اور اس کے بعد ایک اور عالم ہے، وہاں پہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں پیش ہونا ہے۔ تو مال کے حوالے سے کون سا رویہ ہے جو آخرت میں تمہارے لیے مفید ہے، اور کون سا طرز عمل ہے جو آخرت میں تمہارے لیے مضر ہے؟ تو فرمایا کہ جو اضافی مال ہے اس کو اگر تم روک کر رکھو گے تو یہ تمہارے لیے برا ہے، اور اگر تم اس کو خرچ کر دو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور قرآن مجید بار بار بتاتا ہے کیا بہتری ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ہے، فَهُوَ يُخْلِفُهُ،
جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ تمہیں عطا کریں گے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک دانہ ہے اور اس سے جو ہے وہ 7 بالیاں نکلیں، 7 خوشے نکلے، اور اس میں سے ہر خوشے کے اندر 100 دانے، تو گویا ایک دانہ 700 میں گویا کنورٹ ہو جائے گا، بلکہ اس سے بھی واللہ یضاعف لمن یشاء۔ یہ تو ہم تقریب فہم کے لیے اور تمہارے ذہن سے قریب ہونے کے لیے بتا رہے ہیں کہ ایک کا 700 گنا ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی کہیں زیادہ، کہیں دگنا چوگنا اس کو کر دے۔ تو فرمایا کہ اگر تم اضافی مال کو خرچ کر دو گے، کھپا دو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم اس کو روک کر رکھو گے تو یہ تمہارے لیے بری بات ہے۔ اور پھر اگلی بات فرمائی وَلَا تُلَامُ عَلَىٰ کفافن۔ کفاف کسے کہتے ہیں؟ برابر سرابر ہونا، پورا پورا، کف کہتے ہیں برابری کو، تو برابر ہونا، پورا پورا ہونا، یعنی اگر آدمی اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، اور اس کے لیے مال کمائے بھی، اور کچھ ضرورتوں کے لیے کچھ پسنداز بھی کرے۔ انسان بہرحال، کیونکہ انسان ایک ایسا وجود ہے جو مستقبل کا تصور رکھتا ہے، مستقبل کا تصور رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے کل پرسوں ترسوں، ماضی کا بھی تصور رکھتا ہے، مستقبل کا تصور بھی رکھتا ہے۔ تو انسان کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ روز کے معاملات روز پہ رکھ کر اگلے دن بالکل فریشلی اور بالکل ایک نئے سرے سے زندگی شروع کرے۔ بہرحال وہ سوچتا ہے کہ جی اولاد ہے، ان کی پڑھائی ہے، بیٹیاں ہیں، ان کے رشتے ہیں، ان کے اور معاملات ہیں، اور فلاں بیماریاں ہیں، تو انسان کچھ نہ کچھ پسنداز بھی کرتا ہے، اس پر بھی کوئی ملامت نہیں۔ پورا پورا انسان اپنا معاملہ رکھے اور کچھ پسنداز بھی کر لے، وہ اس کے اندر شامل ہے، کفاف میں یہ شامل ہے۔ کہا اس پر کوئی ملامت نہیں۔ اس سے اس بات کی بھی نفی ہو جاتی ہے کہ وہ جو ہمارے ہاں آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان کے اندر روحانی جذبہ، خدا رسیدگی کا احساس جب غیر معتدل انداز میں بڑھتا ہے اور پیغمبرانہ وحی سے آزاد ہو کر بڑھتا ہے، تو پھر رہبانیت کے رویے پیدا ہوتے ہیں، اور روپے پیسے کو انٹرنزیکلی ایول لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ انٹرنزیکلی ایول ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ فتنے کے اندر انٹرنزک ایول ہونے کا تصور نہیں ہے، فتنے کا مطلب ہوتا ہے پوٹینشلی اس کے اندر آزمائش ہے، کہ بھئی تمہارے مال اور تمہاری جو اولاد ہے وہ تمہارے لیے جو ہے اس میں فتنہ ہے، لیکن اسی مال کو اچھے میں استعمال کرنا، اللہ کے راستے میں لٹانا، یہ وہ شخص ہے جو قابل رشک ہے۔ اس کا مطلب ہے پیسہ بجائے خود کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اسی لیے ہم روایت کئی مرتبہ اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ فقراء مہاجرین باقاعدہ اپنا ایک کنسرن لے کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ کنسرن یہی تھا کہ ذہب اہل الدثور بالاجور، کہ مالدار لوگ جو ہیں وہ تو اجر میں سبقت لے گئے، ایک پریویلیج انہیں حاصل ہے، ہم اور وہ ایٹ پار ہیں بدنی عبادات میں، نماز میں، روزے میں ہم برابر ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے فاضل مال دیا ہے، اضافی مال دیا ہے، اس کو وہ خرچ کرتے ہیں، حج و عمرہ کرتے ہیں، جہاد و قتال کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔ اب یہ پریویلیج کون حاصل کر سکتا ہے، یہ نیکیاں کون کما سکتا ہے؟ جس کے پاس مال ہے اور اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد اضافی مال ہے، جس کو یہاں فضل کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فی نفس ہی روپیہ پیسہ کوئی برائی نہیں ہے، ہاں آزمائش ہے بہت بڑی، اور آزمائش کا مطلب یہی ہوتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں جانچتے رہیں گے، کبھی اچھے حالات کے ذریعے، کبھی برے حالات کے ذریعے، اور یہ سب کیا ہے؟ یہ ابتلا ہے، یہ آزمائش ہے، اس میں ڈال کر ہم تمہیں جانچ رہے ہیں۔ تو اسی لیے یہ بات واضح کر دی کہ یہ تصور کہ روپیہ پیسہ یا مال و اسباب بجائے خود بری چیز ہیں، اور ایک بندہ مومن کو اور ایک ولی اللہ کو ان کو اپنے سے دور رکھنا ہے، یہ تصور ٹھیک نہیں۔
تو اسی لیے فرمایا کہ ولا تلام علی کفافن، کہ جو برابر سرابر کے معاملات ہیں، جو انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں، انسان اس کے لیے بھاگ دوڑ کرے، محنت کرے، پیسہ کمائے اور کچھ مستقبل کی بنیادی ضرورتوں کے لیے پسنداز بھی کرے، تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ اور آخری بات فرمائی اس حدیث میں وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، کہ جو تم خرچ کرو، جو تمہارا مال ہے، جو تمہارا انفاق ہے، جو تمہاری جود و سخا ہے، اس کا آغاز تمہیں کرنا ہے ان لوگوں سے جو تمہارے عیال ہیں۔ عیال کسے کہتے ہیں؟ جو تم پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اور اس زمانے میں ڈیپینڈنٹس میں جو ہے وہ اولاد بھی تھی، کوئی چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی عیال ہوں، کوئی بہن ہے خدا نخواستہ بیوہ ہو کر آ گئی یا طلاق لے کر آ گئی تو وہ بھی ہیں، اور پھر اس زمانے میں جو لونڈی غلام ہوتے تھے وہ بھی ہیں، اور آج کے دور میں گھر کے ملازمین بھی ہیں، وہ بھی ایک طرح سے ڈیپینڈنٹ ہیں۔ تو وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، کہ آغاز کرو اپنے انفاق کا ان لوگوں سے جو تم پر ڈیپینڈنٹ ہے، تو ان سے آغاز کرو۔ یہ نہ ہو کہ ایران توران اور پوری دنیا میں تم چیریٹی کر رہے ہو لیکن تمہارے اپنے بیوی بچے بنیادی ضرورتوں کے لیے سسکتے رہیں، ندیدوں کی طرح دوسروں کو دیکھتے رہیں، بلکہ کہیں جو ہے اوروں سے ان کو مانگ کر گزارا کرنا پڑے۔ یہ نہیں رویہ ٹھیک۔ تمہیں جو مال خرچ کرنا ہے اس کا آغاز تمہیں ان لوگوں سے کرنا ہے جو تم پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ اس میں جو میں نے خاص طور پر عرض کیا ہے کہ ملازمین بھی ان میں شامل ہیں، کہ ان کی روزی روٹی ڈیپینڈنٹ ہے آپ پر۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا نا کفا بالمرء اثما ان یضیع من یقوتہ، کہ بھائی کسی آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اس چیز کو ضائع کر دے کہ جس پر اس کا گزران ہوتا ہے، یا وہ لوگ کہ جو اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں ان کا جو بنیادی سسٹیننس کا سامان ہے اس کو ضائع کر دے۔ تو یہ بڑی گناہ کی بات ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں عجیب و غریب تصورات ہیں ہمارے ہاں، کمپنیز ہیں، بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں، وہ ان کے جو ملازمین ہوتے ہیں خاص طور پر جو نچلے طبقے کے ملازمین ہوتے ہیں جن کی تنخواہ آپ سمجھ لیجئے 20-25 ہزار سے کم ہوتی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ان کو بہت جیسے ترسا کے رکھتے ہیں، بہت ہاتھ کھینچ کے رکھتے ہیں، اور بعض اوقات ان کی بہت بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری نہیں کرتے، اور وہ اربوں روپے پروفٹ لیتے ہیں، اور ان اربوں روپے میں سے کروڑوں روپے فلاں مدرسے کو، فلاں NGO کو، فلاں ہسپتال کو، فلاں یتیم خانے کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ سب سے پہلے اگر آپ کی چیریٹی اگر ہے تو اس چیریٹی کے مستحق کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو آپ کے ہاں ہیں، جو آپ پر ڈیپینڈنٹ ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی ایک بڑا اچھا رویہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ فنڈ ہے تو ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ادارے میں کام کرتے ہیں، ان کو تنخواہ تو آپ دیں گے ہی، وہ آپ دیں اور اس میں کوئی کمی نہ کریں، جو بھی ان کے انکریمنٹس ہونے ہیں، بونس ہونے ہیں، اس میں کوئی کمی نہ کریں۔ لیکن وہ اگر زکوٰۃ فنڈ ہے تو سب سے پہلے اس کے مستحق وہ لوگ ہیں جو آپ کی کمپنی کے ملازم ہیں اور جو مستحق زکوٰۃ ہیں۔ تو یہ جو بات فرمائی نا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اس پر بہت توجہ دینی چاہیے کہ آغاز کرو اپنے انفاق کا، اپنے خرچ کا، اپنے زکوٰۃ و صدقات کا ان لوگوں سے جو تم پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ تو اس سے ایک فطری انداز میں انفاق کا معاملہ شروع ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا ایک صاحب نے کہ میرے پاس 1 دینار ہے، کہا اپنے اوپر خرچ کرو، کہا اور ہے، کہا بچوں پہ خرچ کرو، کہا اور ہے، کہا بیوی پہ خرچ کرو، کہا اور ہے، کہا اپنے خادم پہ خرچ کرو، کہا اور ہے، کہا پھر اب تمہاری مرضی ہے، جس کو چاہو خرچ کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ فَالْأَقْرَبُ ثُمَّ الْأَقْرَبُ، کہ ہاں اب جو جتنا قریب ہے اتنا قریب ہے، اس پر اسی حساب سے خرچ کرو۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اصطلاحی معنوں میں صدقہ نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنی بیوی کے منہ میں جو نوالا ڈالتے ہو، وہ بہترین صدقہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ ظاہری بات ہے تم پہ ڈیپینڈنٹ ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس پہ خرچ کرو، لیکن اگر وہاں پر بھی تمہاری نیت یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ اس کے رسول کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے میں یہ عمل کر رہا ہوں، تو جو بظاہر ایک ایسا عمل تھا جو تمہاری ذمہ داری تھی، وہی تمہارے لیے اجر کا باعث بن جائے گا۔ تو پھر حدیث کو پڑھ لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے آدم کی اولاد، اگر تم اضافی اور فاضل مال خرچ کرو گے، کھپا دو گے تو تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اور اگر تم اس کو روک کے رکھو گے تو تمہارے لیے برا ہے۔
اور برابر سرابر پہ پورے معاملات پر کوئی ملامت نہیں ہے، اور آغاز کرو اپنے انفاق کا، اپنی چیریٹی کا ان لوگوں سے جو تم پر ڈیپینڈنٹ ہیں، جو تمہارے عیال ہیں۔